الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام قسم کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور مناسب ہیں، جو تمام کائنات کا تن تنہا خالق اور مالک ہے۔ اس کے بعد صلاۃ و سلام پیش ہوں تمام انبیاء اور رسول پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہبری کے لیے دنیا میں مبعوث فرمائے، بالخصوص آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار صلاۃ و سلام نازل ہوں، جن کی زندگی ہم سب کے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم سبھی حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اس عبادت کے لیے کچھ ایسے مواسم کا انتخاب فرمایا ہے جن میں عبادت باقی ایام کی بنسبت زیادہ افضل ہوتی ہے۔ یعنی ہم کم دنوں میں، کم اوقات میں بہت ساری نیکیاں جمع کر سکتے ہیں، جیسے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یوم عرفہ ہے، قدر کی راتیں ہیں، اور ذی الحجہ کے پہلے عشرہ میں عبادت کو جو خاص فضیلت حاصل ہے وہ کسی اور دن کو حاصل نہیں۔ اللہ رب العزت کی جانب سے یہ نیکیوں کے موسم اسی لیے ہیں تاکہ اس کے بندے نیکیوں کے ان مواسم کو غنیمت جانیں اور کم وقت میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اجر عظیم حاصل کر لیں۔ ان مبارک عشروں میں سے ایک عشرہ ذی الحجہ ہے، جو بڑا ہی بابرکت اور عظمت والا ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک ذی الحجہ کے پہلے 10 دن رمضان المبارک کے آخری دنوں سے بھی افضل ہیں، مگر میرے بھائیوں اور دوستوں، افسوس، صد افسوس کہ اکثر مسلمان کو ان فضائل کا علم اور شعور تک نہیں۔ اکثر کو تو پتہ ہی نہیں کہ ذی الحجہ کا مہینہ کب شروع ہوا اور کب ختم ہو گیا، اور اس مہینے میں اعمال کی قدر و قیمت کیا ہے۔ چنانچہ وہ زندگی کے اوقات جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ایام دنیا قرار دیا ہے، ضائع کر دیتے ہیں۔ یقیناً ہمارے لیے افسوس اور انتہائی فکر کی بات ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں ان دنوں کی فضیلت کو جاننا ہوگا اور سمجھنا ہوگا تاکہ ہم ان دنوں کے اندر اچھے سے اچھے اعمال کر سکیں، زیادہ سے زیادہ اپنے کھاتے میں نیکیاں جمع کر سکیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں عشر ذی الحجہ کی فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی ہے، اور ان دنوں کو افضل ایام دنیا کہا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ عشر ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، ان کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ انتہائی قیمتی ترین ہیں۔ یہ ایام اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی پیشکش، یعنی اسپیشل آفر ہیں، جو سال کے بقیہ دنوں میں حاصل نہیں ہے۔ یہ نیکیوں میں مقابلہ کرنے کا وسیع میدان اور سنہرا وقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے سارے ایام کے مقابلے میں 10 دن یعنی عشر ذی الحجہ سب سے افضل ہیں۔ دوسرے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام يعني العشر، قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء۔ اس حدیث کی روایت امام ابو داؤد نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد کے اندر 1727 نمبر پر کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، عشر ذی الحجہ میں کیے گئے عمل صالح سے زیادہ کوئی عمل اللہ کے نزدیک محبوب نہیں،
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دنوں میں کیا ہوا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے دنوں میں کیا ہوا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ راہ جہاد میں نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے یعنی شہید ہو جائے، اس کی بات کچھ اور ہی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس نقطے پر ہم غور کریں، اس حدیث پر ذرا سوچیں اور سمجھیں کہ ایسی ہمت کس میں ہے کہ وہ جان مال سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ اس کے مقابلے میں یہ کس قدر آسان ہے کہ اللہ کی طرف سے دی گئی اس خصوصی پیشکش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عشر ذی الحجہ میں نیک اعمال کے ذریعے اپنا دامن مراد بھر لیا جائے۔ ہم جہاد میں تو نہیں نکل سکتے، ہم جہاد فی سبیل اللہ تو نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم ہم گھر بیٹھے ان دنوں کے اندر جہاد فی سبیل اللہ جیسا ثواب تو حاصل کر سکتے، اس سے زیادہ ثواب اپنے کھاتے میں تو لکھوا سکتے ہیں اللہ رب العالمین کے ہاں۔ میرے بھائی اور دوستو، ان دنوں کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ عام دنوں کی بنسبت جہنم سے آزادی کا دن ہے ان 10 دنوں کے اندر۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ قالت عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ وانہ لیدنو عز وجل ثم یباہی بہم الملائکہ فیقول ما اراد ہؤلاء۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہو۔ یعنی عرفات کے میدان میں جب حاجی اکٹھا ہوتے ہیں 9 ذی الحجہ کو اللہ رب العالمین سب سے زیادہ اور دنوں کے مقابلے میں اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، لہٰذا اس عرفہ کے دن ہمیں اس دن کی قدر کرنی چاہیے، اور عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ ہے میرے بھائی اور دوستو۔ 9 ذی الحجہ کے دن میں ہمیں سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، ہمیں سب سے زیادہ ذکر و اذکار کرنا چاہیے، ہمیں سب سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے، ہمیں سب سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے، ہمیں سب سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور مروت سے پیش آنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کے اس دن کے اندر نیکیوں میں حصہ لینا چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ وہ دن ہے، ہمیں اللہ رب العالمین سے اس دن کے اندر اپنی مغفرت کروا لینی چاہیے، کیونکہ آج کے دن اللہ رب العالمین سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جو ہے جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے 1348 نمبر کی، اور اسی طریقے سے ابن ماجہ کی میں بھی یہ حدیث مروی ہے 3014 نمبر پر۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ سال بھر سے افضل دن ہے، سال بھر سے افضل دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر ثم یوم القر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت اور احترام والا دن یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ یعنی قربانی کا دن ہے، پھر اس کے بعد 11 ذی الحجہ کا دن ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اسی عشرے کے اندر یوم النحر آتا ہے، یعنی 10 ذی الحجہ کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ اس دن اللہ رب العالمین جو ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ عظمت اور احترام والا دن ہے یہ۔ دوسرے مقام پر یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ما من عمل ازکى عند اللہ عز وجل ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحیٰ۔ اللہ عز و جل کے نزدیک عشر ذی الحجہ میں نیک عمل کرنے سے زیادہ پاکیزہ اور زیادہ ثواب کا حامل کوئی عمل نہیں ہے۔ عشر ذی الحجہ کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور اس کے اندر جو ہے زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اعمال جمع کرنا چاہیے میرے بھائیوں اور دوستو۔ اس کے اندر جو ہے اس عشرہ کے اندر جو مستحب اعمال ہیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی کو اپنے ایمان کی تجدید کر لینی چاہیے، اپنے ایمان کو نیا کر لینا چاہیے، کلمہ طیبہ کا جو ہے اقرار کر لینا چاہیے، دوبارہ اس کا جو ہے زبان پر جو ہے جاری اور ساری کر لینا چاہیے، تاکہ ہمارا ایمان ان دنوں کے اندر تازہ ہو جائے اور جدید اور نیا ہو جائے۔ اسی طریقے سے
فرائض کے ذریعے سے ہمیں اللہ رب العالمین کے سب سے قریب ہو جانا چاہیے۔ اگر ہم عام دنوں میں فرائض میں کوتاہی کرتے رہے ہیں تو ان 10 دنوں کے اندر کم از کم ہمیں جو ہے فرائض کے اندر باقاعدہ پابندی کے ساتھ وقت پر جماعت کے ساتھ آ کر کے مسجد میں جو ہے نماز ادا کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے حدیث قدسی میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہیں۔ یعنی فرض جو ہے عبادات کی قدر و قیمت اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ ہے میرے بھائی اور دوستو۔ تو ہمیں فرائض کے ذریعے قرب الہی حاصل کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمیں جو ہے جو تاکیدی سنت ہے جسے سنن موقدہ کہا جاتا ہے، ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور پابندی کرنی چاہیے۔ فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس شخص نے رات اور دن میں 12 رکعت سنن ادا کی، جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیا جاتا ہے۔ 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 بعد میں، 2 رکعت مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 صبح کی نماز سے پہلے۔ اس حدیث کی روایت امام ترمذی نے کی ہے۔ اسی طریقے سے کثرت نوافل سے اللہ رب العالمین کی محبت حاصل کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے نماز اشراق ادا کرنی چاہیے، تلاوت قرآن مجید کرنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا چاہیے میرے بھائی اور دوستو، اور اسی طریقے سے بال اور ناخن وغیرہ نہیں کاٹنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اور ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے تو اسے چاہیے کہ قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹے، کیونکہ حدیث پاک بھی اسے منع فرمایا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ ذبح یذبحہ فاذا احل ہلال ذی الحجہ فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا حتی یضحی، جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اور اس کے پاس جانور بھی موجود ہوں تو ذی الحجہ کا چاند طلوع ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرنے تک اپنے بال یا ناخن نہ تراشے۔ اس حدیث کی روایت امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر کی ہے 1977 نمبر پر، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس قربانی کی طاقت نہیں تو قربانی والے دن اپنے ناخن اور بال وغیرہ کاٹ لے تو اسے قربانی کا ثواب ملے گا۔ تو یہ بات درست نہیں، کیونکہ اس کی دلیل سنن ابو داؤد کی ایک ضعیف روایت ہے جو قابل حجت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی اور دوستو، عشر ذی الحجہ کے 9 ایام کا روزہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشر ذی الحجہ میں ہر نیکی کی ترغیب دی ہے۔ ظاہر ہے کہ روزہ ایک عظیم نیکی ہے جس کی ترغیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے دی ہے، اور اس کی جزا اور اس کا بدلہ بذات خود اللہ تعالیٰ ہی دے گا، چونکہ یہ افضل ایام دنیا ہے، اس لیے ان میں سب سے زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں، حدیث میں ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشورہ و3 ایام من کل شہر اول 2 من الشہر والخمیس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے پہلے 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے، یوم عاشورہ اور ہر مہینے کے 3 اور ہر جمعرات اور پیر کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 9 دنوں تک یعنی ذی الحجہ کے 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے میرے بھائی اور دوستو، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ان دنوں کے اندر روزہ رکھیں۔ خاص طور سے یوم عرفہ کا روزہ ہے میرے بھائی اور دوستو، جو کہ آنے والا ہے۔ عرفہ کا دن بڑا ہی بابرکت اور فضیلت والا دن ہے۔ اس دن تمام حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ اس دن غیر حاجیوں کے لیے روزہ رکھنا سنت ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ یوم عرفہ کے روزہ کے متعلق مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، 1162 نمبر کی حدیث ہے۔ چنانچہ میرے بھائی اور دوستو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ خصوصی طور پر 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے، اور تاکہ وہ اپنے رب کو راضی کر لے، اور اللہ رب العالمین اس سے خوش ہو کر کے جس دن سب سے زیادہ وہ جہنم سے اپنے بندوں کو آزاد کرتا ہے، اس دن اللہ رب العالمین جو ہے
سب کو جہنم سے آزاد کر دے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ تو یہ عشر ذی الحجہ کے کچھ فضائل اور خصائص ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں۔ تو عشر ذی الحجہ کے فضائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم ان ایام کو غنیمت جانیں، ان میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں، اور ان مبارک ایام میں غیر ضروری حرکات و سکنات سے گریز کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت میں مشغول رہیں۔ اسی طرح تلاوت کلام پاک، مسنون اذکار، تسبیحات اور تکبیرات، صدقات اور خیرات اور ان کے علاوہ دیگر نیک اعمال میں کچھ اضافہ کریں، اور گناہوں سے حسب استطاعت بچنے کی کوشش کریں۔ مزید نفلی روزوں کا جہاں تک ہو سکے اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔